کیسے یہ سارا سفر آپ نے مکمل کیا؟ آپ نے صرف شروع کرنا ہوتا ہے. شروع کرنے کے بعد خود بخود پکچر واضح ہونے لگ جاتی ہے. کلاس 3 میں یا کلاس 4 میں تھا when I started. مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے جب آپ رائڈرز کے ساتھ ساتھ ہارسز کی بات بھی کرتے ہیں. برٹش جب یہاں راج تھا تو اس ٹائم پر جو مونا ڈپو میں ایک سلیبس بنا تھا وہی چل رہا ہے. اسکوپ کیا ہے اور کیا پاکستانی اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیونکہ کرکٹ کے علاوہ مجھے لگتا ہے کچھ بھی قبول نہیں کیا جاتا کھیل کے طور پہ. ٹھیک، آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہے اس میں آدھے گھنٹے کے لیے ایکٹیویٹی کیجیے اور آدھے گھنٹے میں بہت سارے آپ کو فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی فواد بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف یہ ہے کہ یورپ میں 200 سے زائد کمپٹیشنز کو جج کر چکے ہیں ہارس رائڈنگ کے، اور ان کا اپنا ماشاءاللہ ویلنشیا میں ہارس رائڈنگ کلب ہے. اس کے ساتھ ساتھ چاند باغ فاؤنڈیشن اس کو جو رائڈنگ کلب ہے وہ بھی انہی کی سرپرستی کے اندر چل رہا ہے، اور بڑی شاندار شخصیت ہے ماشاءاللہ. میرا تو کیونکہ اپنا شوق ہے ہارس رائڈنگ کا، تو میں نے ان کو بڑی تگ و دو سے ڈھونڈا، ان سے رابطہ کیا، ان کی مہربانی کی انہوں نے ٹائم دیا، اور آج ہم ان سے سیکھیں گے، جانیں گے کہ ہارس رائڈنگ جو ہے وہ نیزہ بازی یا پولو یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ، آپ کی فزیک کے اوپر، آپ کی زندگی کے اندر کیا رول پلے کرتی ہے، اور بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے آج جب کہ گیجٹس کا زمانہ ہے اور آپ کے بچے سارا دن جو ہے وہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور کس ایج گروپ کا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جانا چاہیے، بڑوں کے لیے کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو مجھ جیسے لے مین نہیں جانتے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ جی بالکل. میرا خیال ہے ایک آدھے ویک کے لیے آپ لاہور میں اویلیبل ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی فی الحال اس کے بعد پھر مجھے ذرا ملک سے باہر جانا ہے. پھر آپ جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے 3 ماہ کے لیے شاید، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیسے شوق پیدا ہوا، کب سٹارٹ کیا، کس طرح سے ہوا، پھر اتنی اچیومنٹس ماشاءاللہ، پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس، پھر پاکستان کے فلیگ جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرنا، کیسے یہ سارا سفر آپ نے مکمل کیا؟ جی آف کورس وہ میں فیس بک کا جو انوینٹر کہہ لیں یا جس نے اس کو بنایا ہے، وہ اس کی ایک بات سن رہا تھا کہ آپ نے صرف شروع کرنا ہوتا ہے. شروع کرنے کے بعد خود بخود پکچر واضح ہونے لگ جاتی ہے. سو کیسے یہ سفر طے ہوا؟ اس میں کوئی پلاننگ انوالوڈ کہ جی یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ایسا نہیں. دیر واز سم ڈیوائن کامیڈی گوئنگ آن، اور سب کچھ ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے ملتا چلا گیا. سم ہاؤ جو یہ ایفرٹ تھی وہ خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول کی، اینڈ ون تھنگ لیڈ ٹو اندر، اینڈ ایونچولی الحمدللہ پھر ہم اس اسٹیج تک پہنچے. اچھا یہ بتائیں کہ کب سے رائڈنگ کر رہے ہیں؟ صرف رائڈنگ کرنا یعنی ہارس پہ سواری ہے اور سارا کچھ، یہ میں کلاس 3 میں یا کلاس 4 میں تھا when I started. میرے والد صاحب نے یہ ایکٹیویٹی مجھے شروع کرائی. جسٹ لائک ہم جس طرح دوسروں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس میں جو ہے وہ ڈالیں. اس کے بعد دین آئی وینٹ ٹو اے کیڈٹ کالج، اور کیڈٹ کالج میں اس کے بعد پاکستان مرین اکیڈمی، تو یہ ایک گیپ آ گیا. بٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. یہ خواب تھا کہ یار یہ چیز میں نے کرنی ہے. رائڈنگ اسکول بنانا کہیں پیش نظر نہیں تھا اس سارے معاملے میں کہ آئی جسٹ رائڈ اینڈ کسی کمپٹیشنز میں اس کو ایز اے ہابی لے کر چلوں گا. سو وی اسٹارٹیڈ اٹ. ایک گھوڑا تھا میرے پاس اور ہم نے بس شروع کیا. سوچا تھا پولو کھیلیں گے، بٹ ایونچولی آئی ڈیولپڈ، تھوڑا سا شوق پیدا ہو گیا ٹینٹ پیگنگ کا. بٹ لیٹر آن میری پھر مسز نے مجھے مشورہ دیا کہ یار دیکھو بات سنو، جتنا کہ میں تمہیں جھیل رہی ہوں تمہاری ایکچوئل صلاحیت ہے بات کرنے کی. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ یو شوڈ بی اے ٹیچر رادر دین بیکمنگ این ایتھلیٹ. سو اس کے بعد پھر کچھ دوستوں نے بھی ایسی ہی بات کی کہ یار جب تھیورم سمجھنا ہوتا ہے نا تو میں وی پریفر کہ میں تم سے سمجھوں. ٹھیک ہے جی. تو پھر انجینئرنگ کے جو سبجیکٹس تھے اس میں بھی جو کنسیپچول آدمی ذرا ہوتا تھا، جگاڑ والا میرے پاس نہیں آتا تھا، لیکن جو کنسیپچول آدمی ہوتا تھا وہ میرے پاس آ کے پھر وہ اپلائیڈ مکینکس یا الیکٹرو ٹیکنالوجی جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہ آ جاتا تھا. اس نے کہا کہ تم ٹیچنگ کرو. سو فرام دیئر میں کسی ایز این ایتھلیٹ میں
ग्रो नहीं कर सका बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं ट्रेनिंग और कोचिंग में आ गया। मुझे अच्छा लगता था टीच करना, कोच करना, बात करना, ऑल दिस थिंग। कुछ कैडेट कॉलेज में भी और मरीन एकेडमी में भी मैं ओरेटर था, तो मुझे उसकी एक मैनिफेस्टेशन नज़र आ गई कि अच्छा बहरी जहाज़ों पे तो जाहिर बात है वहाँ अब इंजीनियर हैं तो मशीनों के इर्द गिर्द ही हैं, तो वो चीज़ मिसिंग थी। सो माई पैशन फॉर हॉर्स राइडिंग एंड माई पैशन टू स्पीक माई सेल्फ आउट, तो उसका एक कॉम्बिनेशन बन गया है टीचिंग के लिए, ये हॉर्स राइडिंग की टीचिंग। एंड लेटर ऑन फिर वो चीज़ डेवलप की, आई रियली इंजॉयड इट। और मुझे फिर एक अंदाज़ा हुआ कि एक मिनट, मार्केट में ट्रेनिंग हो क्या रही है, कोई एकेडमिक बेसिस नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, सुनी सुनाई बात पे बात चल रही है। हमने सुना फलाने से और फलाने से और फलाने से, किसके सीने में क्या है, कोई इसकी कोई मिलता जुलता मवाद नहीं है। सो देन आई थॉट कि ये इक्वेस्ट्रियन एजुकेशन का काम है जो शायद अल्लाह ताला मेरे से लेना चाहता है। और यहाँ जब इक्वेस्ट्रियन एजुकेशन यानी कि घोड़ों की एजुकेशन, जिसका ताल्लुक सिर्फ राइडिंग से नहीं है, हॉर्स कीपिंग से भी है, सो इवेंचुअली शायद मैं कुछ इसके लिए कुछ डेवलप कर सकूं। और हम ना सही हमारे बाद, हम ना हो हमारे बाद, वो जो एक बात है कि somebody people will start thinking upon it और हमारे हॉर्सेस एक बेहतर लाइफ गुजार सकेंगे। सो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और आज हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं कि एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का टेक ऑफ एक नए डायमेंशन में हो रहा है। और इक्वेस्ट्रियन एजुकेशन की जो इंटरनेशनल बॉडी है उसके हम मेंबर बन गए, विच मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला सिलेबस जिसकी रिकग्निशन इंटरनेशनल बॉडी करेगी, और जो दूसरे मुल्कों के एजुकेशन सिस्टम हैं उसके पैरेलल लाके हम खड़ा कर देंगे। अब वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ जहालत एक ट्रेंड बन जाए और जहाँ लोग जहालत पर फ़ख्र करने लग जाए, वहाँ एजुकेट करना एक बड़ा एक टास्क है। सो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस और सिलेबस का बनना वो तो अपनी जगह एक काम होगा ही, लेकिन उसको हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट करवाना ये उससे भी बड़ा एक चैलेंज होगा। सो आपके प्लेटफॉर्म से ये आगाही हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक पे बात कभी नहीं हुई। ऐसे ही है। तो आज आपके प्लेटफॉर्म से हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं कि ये मैसेज सब तक पहुँचे, और जो ये स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है इसका सबको, राइडर्स को भी फ़ायदा हो और हॉर्सेस को भी। हॉर्सेस को मुझे इतना अच्छा लग रहा है जब आप राइडर्स के साथ साथ हॉर्सेस की बात भी करते हैं, ये मतलब मैंने बड़ा कम ये सुना है। और दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस टॉपिक पे बड़ा कम कंटेंट मौजूद है और बड़ा कम हमें मिलता है, उसमें है ही नहीं। अगर मौजूद है तो ब्रिटिश जब यहाँ राज था तो उस टाइम पर जो मोना डिपो में एक सिलेबस बना था वही चल रहा है, लेकिन वो एक ऑब्सोलीट सिलेबस, जाहिर है इनकम्प्लीट सिलेबस है। हम उन चीज़ों की बातें कर रहे हैं जो अब मौजूद ही नहीं है। बट अगेन आई डोंट से कि वो एक बुरा सिलेबस है, जिसने भी वो काम किया है अच्छा, कम से कम एक फाउंडेशन जरूर प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट उस टाइम के मुताबिक एक फाउंडेशन जरूर प्रोवाइड करता है। और अब अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो उससे ना सिर्फ इस्तिफादा हासिल करेंगे, बल्कि जिन्होंने बनाया है, आई डोंट नो हु मेड इट, बट उनको क्रेडिट ज़रूर देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं मुझे, इस सारे मामले के अंदर जो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स में देखा, जब आप कंपटीशन विन करते हैं उसके अंदर वो बड़ी उसमें बात हो रही होती है, अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। एक तो हॉर्स राइडिंग या इससे जुड़े हुए जितने भी खेल हैं उनकी पिज़राई पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि हो रही है? क्योंकि क्रिकेट पे तो बहुत हम बात करते हैं, क्रिकेट के हमारे सारे प्लेयर्स आज भी, पुराने भी सारे याद हैं हमें, जो मुस्तनद हैं उनका नाम भी सामने आता है। हॉकी में भी 2-4 लोगों को नाम याद ही होते हैं, लेकिन हमें हॉर्स राइडिंग इससे मुस्लिक जितनी खेलें बाकी हैं उसमें उस तरह से नहीं नज़र आता। मतलब मैंने अगर कभी देखा टीवी पे तो आपको देखा कि आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। और शायद मैंने भी इसलिए देखा कि मेरा प्रोफेशन है, मैं देखता हूँ, वो सामने आता है चीज़ें। फिर मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे, इस पर मैं ज़रूर आऊँगा बाद में। पहले मुझे ये बता दें स्कोप क्या है और क्या पाकिस्तानी इसको कबूल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि क्रिकेट के अलावा मुझे लगता है कुछ भी कबूल नहीं किया जाता खेल के तौर पे।
اچھا، آپ کی تھوڑی سی بات کو میں کریکٹ کرتے ہوئے، کیونکہ پڑھا لکھا انداز یہی ہے کہ مارکیٹ میں یکتا ہونے کی بجائے جن لوگوں نے جو کام کیا ان کو ڈیو کریڈٹ دیا جائے. ٹھیک ہے. بیکاز ٹیم ورک سے سب کچھ بڑا بنتا ہے، اور لوگوں نے بھی اس پر بات کی ہے. ریسنٹلی ہم نے مطلب لوگ بات کر رہے ہیں وچ از گڈ آف کورس، ٹھیک ہے. آئی اسٹارٹیڈ اٹ، میں نے اس پر بات کرنا شروع کی، لیکن اور لوگوں نے بھی اس پر بات کی اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. لیکن وہ بات پرسنل برانڈنگ کے لیے ہو رہی ہے یا ایجوکیشن پھیلانے کے لیے ہو رہی ہے، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کہ آپ رانگ فیکٹس بیان کر دیں اور پھر اس پر ایک پورا کا پورا پیڈ انٹرویو ہو جائے، دیٹس رانگ. ہم ایک ایجوکیشن کے بارے میں بات ہونی چاہیے، وہ میرے خیال سے شاید اس پر ضروری ہے کہ اس پر بات ہو. میں اپنے بارے میں آپ کو ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشن دے دوں، بٹ جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ہم کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اور کیوں میں اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہا ہوں اور نیشنل پلیٹ فارم کیوں نہیں یوز کر پا رہا. یہ ایک کویسچن رہے گا جو ایک ہم آگے ڈسکس کر سکتے ہیں. اسکوپ بہت زیادہ ہے. اوکے. پہلی بات یہ ایک ڈویبل اسپورٹ ہے. اب آپ کو دیکھیں، بچوں کے پاس اب ٹائم نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم پڑھ رہے تھے تو ٹیوشن کون پڑھتا تھا؟ کوئی بھی نہیں. جو نالائق ترین ہوتا تھا، نالائق ہوتا تھا. اب جو نہیں پڑھتا وہ نالائق ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہر بندہ اکیڈمی جا رہا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی فارم میں پوسٹ اسکول ایکٹیویٹی کر رہا ہے، آفٹر اسکول ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تو ٹائم نہیں ہے. وچ مینس اسٹریٹ کرکٹ ختم ہو گئی. بیڈمنٹن اب کس نے کھیلنی ہے وہ ختم ہو گئی. یہ ایک ایسی اسپورٹ ہے جو آدھے گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں. آپ آئیے، ٹھیک، آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہے اس میں آدھے گھنٹے کے لیے ایکٹیویٹی کیجیے، اور آدھے گھنٹے میں بہت سارے آپ کو فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جن پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو آدھے گھنٹے میں آپ ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، وچ مینس کہ را مٹیریل کا آنا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. لوگ یہ کر سکتے ہیں اور اس سے ایتھلیٹ پروڈیوس ہو سکتے ہیں. ہم نے کر دیے مارکیٹ میں. اگر ہم جو پریولیج کلاس تھی، جو اس سے پہلے رائڈنگ کر رہی تھی، یا وہ ملٹری سیگمنٹ سے تعلق رکھتی تھی، یا بیوروکریسی سے تعلق رکھتی تھی، یا کوئی پولیٹیشینز ہیں ان کے بڑے فارم، نواب سردار، وہ کنسیپٹ. میں ایلیٹ کلاس نہیں بول رہا، کیونکہ انٹلیکچوئل ایلیٹ بھی ہوتی ہے. واہ. انٹلیکچوئل ایلیٹ جو ہوتی ہے وہ سائیکل پہ ہو سکتا ہے، سواری کر رہی ہو، لیکن وہ بھی ایلیٹ ہوتی ہے. اصل ایلیٹ کلاس وہی ہوتی ہے. بڑی بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں پریولیج کلاس کی. ایک ڈمب اور انکمپیٹنٹ آدمی بھی کسی اچھی جگہ پر آ سکتا ہے اور جو بھی مینز استعمال کر سکتا ہے. تو پریولیج کلاس پہلے کر رہی تھی، میں نہیں سارے ایسے، مطلب ایسا ہو جاتا ہے. سو مجھے بھی اسی وجہ سے فائدہ ہوا کیونکہ میرے والد صاحب بھی ایک ملٹری بیک گراؤنڈ سے، تو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ اٹ. بٹ آئی جسٹ تھاٹ کہ پرسنالٹی گرومنگ کو لے کر ہارس رائڈنگ کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. ہم میں مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت مدد مانگنا، یو ایس ایڈ دے دو، یہ مدد دے دو، وہ مدد دے دو، کوئی مدد کرے گا تو نوکری ملے گی. سو پرہیپس لیڈرشپ اور مینٹل ڈیولپمنٹ کو لے کر اس معاشرے کو ضرورت تھی کہ ایک نوجوان ایک وننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ مارکیٹ میں آئے کہ میں کر سکتا ہوں، گو اینڈ گیٹ اٹ ایٹیچیوڈ. یہ ایٹیچیوڈ ریکوائرڈ ہے اس ملک کے نوجوان کے لیے. یہ ہارس رائڈنگ سے آتا ہے. ڈونٹ ٹیل می. دیکھیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا جب ہم ویٹ پر کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ آنسر کرتا ہوں کہ ویٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑنا یا فزیکل بینیفٹ ہونا، یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. صحیح. یہ اصل میں آپ کی دماغی نشوونما کے لیے ہے، جو شاید اس برے طریقے سے متاثر ہے آج کے دور میں. چاہیے کیا؟ ایک دماغ چاہیے نا. ایک دماغ آپ کو میسج دیتا ہے میں کر سکتا ہوں، پھر نہ وہ اپنے والد کی مدد مانگتا ہے، نہ وہ کسی سے مدد مانگتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو اندر سے پتا ہے کہ میرے اندر یہ انیٹ ایبلٹی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اور یہاں سے ایک جرنی شروع ہو جاتی ہے گروتھ کی. سو یہ بنیادی طور پر اس معاشرے کی ضرورت ہے. سو ہارس رائڈنگ یہ سولوشن دیتی ہے. کیسے دیتی ہے؟ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. سو وی ہیو لاٹ آف اسکوپ ان دس اسپورٹ. صحیح. اب ایک ہے نیشنل لیول پر ہم نے یہ ایکٹیویٹی کر دی، کمپٹیشنز ہو گئے، لوگ یہ کھیل رہے ہیں، ذہنی نشوونما ہو رہی ہے، ون تھنگ. لیکن اب اس کا انٹرنیشنل لیول پر اس کا ہونا، اس کے لیے گورنمنٹ کے ادارے آ جاتے ہیں.
اور جب وہ ادارے آ جاتے ہیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان اداروں میں وہی کچھ تو نہیں ہو رہا جو ہاکی فیڈریشن میں ہو رہا ہے, جو فٹ بال فیڈریشن میں ہو رہا ہے, جو چیس فیڈریشن میں ہو رہا ہے, یا کرکٹ میں بھی کسی نہ کسی فارم میں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو رہا ہے. اٹس اے ٹاپک وی شوڈ ڈسکس, وی مسٹ ڈسکس. آج ہی You never know. Whenever you want. مجھے کیا پرابلم ہے, ہارس رائڈنگ کلب آپ کا ہے, فیڈریشن پہ بات آپ نے کرنی ہے. آج کل ایک فیئر فیکٹر ایسا مارکیٹ میں پھیل چکا ہے کہ اصل موضوع پر بات کرتے ہوئے وہ کسی نے کہا کہ پہلے تولو اور پھر بولو. اس فیئر فیکٹر نے نا ایسا کو تولنے کا ایلیمنٹ بنا لیا ہے کہ بندہ پہلے تولتا ہے اور پھر بات کرتا ہے. آپ تولیے, میں تول چکا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس پر لائٹ ضرور ڈالیں, ضروری ہے, اچھے الفاظ میں, کنسٹرکٹیو الفاظ میں اس پر لائٹ. ہاں, تاکہ جہاں پہ کوئی تصحیح کی ضرورت ہے, کسی کے کانوں میں پڑ جائے بات اور فائدہ ہو جائے ملک کا. میرا رول ایک کنسلٹنٹ کا رول ہے, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین. میرا رول ایک کنسلٹنٹ کا رول ہے کہ یہ ہونا چاہیے, ایک راہ دکھانے والا معاملہ. کرنا کس نے, وہ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. سو آپ نے کوشچن کیا تھا اس کا اسکوپ ہے, یس اسکوپ ہے, پریکٹیکل ہے, ڈیموکریٹکلی ایکسیپٹیڈ ہے. کیا جیو پولیٹیکل ہماری جو معاملات ہیں, جو فائنینشیل معاملات ہیں, اس میں ایکسیپٹیبل ہے. کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر چیز ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. بہت تیزی سے یہ کلچر پھیل رہا ہے اور یہ بہت زیادہ پریکٹیکل سپورٹ بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے دماغی نشو نما ہوتی ہے. دماغی نشو نما کیونکہ وہ ہوتی ہے, لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے. وی شوڈ فوکس آن اٹ. بالکل صحیح ہے. اچھا, میں نے آپ کی جو ویڈیوز دیکھی اس کے اندر میں نے دیکھا, یہ بڑا نیا تھا میرے لیے. ٹھیک ہے, کووڈ کے بعد آن لائن چیزیں آ گئیں, لیکن آپ آن لائن جو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں جس طریقے سے, اس کے تو آپ بڑے آرام سے منتھلی لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں اپنی کلاس کو سامنے بٹھا کے. اور آپ اس طرح سے, میں نے دیکھا دنیا بھر سے فالوورز آپ کے, اور مجھے پتہ نہیں کہ اس میں نا انڈین زیادہ نظر آئے. ایک تو اس کی بھی تصحیح میری کر دیں اگر میں غلط ہوں, میں نے آپ کا انسٹا دیکھا. آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں, آپ غلط نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خیال نہیں آیا کہ یار یہ لوگ تو جو یہاں پہ ہیں ان کو بلا کے کیا جا سکتا ہے, یا بس آپ نے کہا کہ نہیں میرا مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو سکھایا جائے, بتایا جائے. اور کتنا چیلنجنگ تھا یہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ایڈیٹر سے کہ وہ ویڈیوز کچھ لگا کے دکھائیں کہ کس خوبصورت انداز سے جو ہے وہ شوٹ کی گئی, اور پھر آپ گائیڈ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, زیرو سے شروع کر کے آپ ان کو جو ہے وہ ایکسل کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں. اور اس کا رسپانس کیسا ملا آپ کو؟ اوکے, میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا ہمارے ایک جرنلسٹ کو کہ ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. ہوا یہ کہ عمران ریاض خان صاحب جب ایک مرحلے سے گزرے تو ان کے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی. ان کی جو سینسری کوآرڈینیشن تھی, دماغ, زبان, کان, سننے میں, ہی از این ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ گائے, لیٹ می ٹیل. نو ڈاؤٹ. مطلب جتنی تیزی سے انہوں نے میرے پاس رائڈنگ سیکھی, میں ان کو ایک پلان بتاتا تھا اور اگلے دن مجھے حیران کر دیتے تھے. یہ بات میں نے ان کو بولی نہیں, لیکن یہ ہے کون سا وہ آپ منہ پہ کوئی بات کر رہے ہیں, تعریف ہی کر رہے ہیں. وہ ہمارے ہم ٹیچرز کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ کبھی بھی اچھا کام ایک دم سے نہیں بتانا کہ تم کر رہے ہو صحیح, کیونکہ ہمیں بہت سارے کام ان سے کرانے ہوتے ہیں. سو عمران بھائی جب آئے اور اس وقت وہ بات نہیں کر سکتے تھے, مطلب ایک ایشو آ رہا تھا ان کا. سو ان کو ان کے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ آپ ہارس رائڈنگ کریں. آپ ہارس رائڈنگ کریں. اگین مینٹل ایشو تھا, دماغی ایشو تھا کہ دماغ سینسری کوآرڈینیشن جو اندر ایئرز کا ہے یا بولنے کا جو اندر ایلیمنٹ مائنڈ میں موجود ہے, برین میں موجود ہے, ان کے درمیان کوآرڈینیشن کا ایشو تھا. بٹ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, دس از وٹ آئی نو, وٹ یو نو وٹ آئی واز بینگ ٹولڈ. تو یہ ایشو ان کا آ رہا تھا. تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ آپ اینیملس کے ساتھ ٹائم گزاریں, فارمز پر نیچر کے ساتھ ٹائم گزاریں. ان کا فارم ہے بہت بڑا پٹوار ریجن میں, اور ساتھ میں رائڈنگ کریں. تو وہ آئے, انہوں نے رائڈنگ شروع کی اور دنوں میں تبدیلی آئی. اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کہا کہ علی بھائی میں ٹھیک ہو گیا. تو وہ وہ ایک دم سے ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ ریکور کیا. اور اس میں شاندار سکسیس اسٹوری ہے ہارس رائڈ. یہی تو مطلب یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ کو گرو کر رہی ہے. فزیکل ہیلتھ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. یہ مت سوچیں یار میں نے ونر بننا ہے,
وننگ ایٹیٹیوڈ میں نے لانا ہے, ہارس رائڈنگ از دی آنسر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے, ایسے تو نہیں کی کہ تیر اندازی سیکھو, رائڈنگ سیکھو اور سوئمنگ سیکھو. دیر مسٹ بی سم ڈیوائن وزڈم بہائنڈ اٹ. سو آئی تھنک کہ یہ وزڈم ہے اس کے پیچھے, میرا یہ خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہوں یا میرے موقف میں امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے. سو عمران بھائی کو میں نے یہ آئیڈیا پچ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ٹیچ کر سکتا ہوں, سو پلیز ٹیل می. اس وقت ایک اسلامک پرسپیکٹو سے ایک پوڈ کاسٹ ہوئی, میں نے کہا یہ دیکھیں یہ میں نے بات کی ہے تو ٹیل می کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا جی. اگلے دن آئے, کہتے ہیں علی بھائی بات سنیں, ایک ہوتا ہے ایکٹر اور ایک ہوتا ہے کریکٹر. جیسے سہیل احمد صاحب ایک ایکٹر ہیں لیکن عزیزی ایک کریکٹر ہے. سملرلی دیر از اے رپورٹر, دیر آر مینی رپورٹرز اینڈ دین وی ہیو امین حفیظ صاحب, ہی از اے کریکٹر. اس نے کہا علی بھائی آپ ایک کریکٹر ہو, آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہو نا, میرا یہ خیال ہے کہ یو شوڈ مینٹین اٹ. اس کے اندر کوئی مصنوعی پن نہ لاؤ, اس کے اندر جو آپ کے اندر ہے اسی کو لاؤ اینڈ ٹرائی ٹو ایجوکیٹ پیپل. ابھی انہوں نے مجھے اور بھی بہت ساری باتیں کی جو میں اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے ابھی تک سے نہیں کر پایا. ہی وانٹیڈ کہ آپ بڑے آسان طریقے سے بچوں کے لیے چیزیں کریں. میں زیادہ اکیڈیمک نوعیت کی چیزیں بھی کر رہا ہوں, بٹ آئی ول ٹرائی ٹو امپروو دیٹ جو انہوں نے ایڈوائس دی. سو وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی. اوکے. اور پھر میں نے ویڈیو بنا ڈالی. اس ویڈیو کا ایسا کوئی زبردست رسپانس آیا کیونکہ وہ ایشیا میں اپنی نوعیت کی پہلی ویڈیو تھی. بالکل صحیح. کسی نے سائنٹیفک انداز میں کہ ایک ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو آپ کہیں واگاں پھڑ لو اور جناب اس قسم کی, تو وہ نہیں سمجھ پائے گا. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا جو کہہ رہے ہیں, لینگویج ہے, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس زبان میں ان کو سمجھانا تھا جس زبان میں وہ اپنا کریکولم پڑھ رہے ہیں. سو ہم نے پہلی ویڈیو بنائی اور ایک لاٹس آف اپریسیشن, پلیز ڈو اٹ, پلیز ڈو اٹ. وہ چلتے 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 کوئی انسٹاگرام پر ویڈیوز ایسے چل پڑیں کہ کوئی ایک ویڈیو ملین پہ پہنچ گئی, میرے خیال سے پہنچ گئی یا پہنچ رہی ہے, اور وہ ویڈیوز زیادہ پاپولر ہو گئی انڈیا میں. ہاں, وہ کمنٹ سے پتہ لگتا ہے. وہ انڈیا سے, دنیا جہان سے جو ہے نا وہ ایک آ رہی ہیں, جو انڈین جہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو پاکستانی, کیونکہ پاکستان میں اگین آئی ڈونٹ نو, اس میں پاکستان میں بھی لیکن 70% میری جو آڈینس تھی وہ انڈیا سے انہوں نے لائک کیا. سو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی. صحیح, بالکل. اور ٹھیک ہے ہماری ایک پولیٹیکل ڈویژن ہے, بٹ آئی ووڈ ریئلی تھینک دیم, یو نو, دا وے دے اپریشیٹڈ, دا وے دے آر اپریشیٹنگ, اور اس ساری ایفرٹ کو ایک نان پولیٹیکل انداز سے دیکھ رہے ہیں. سو یہ چیز اب گرو کر رہی ہے, تیزی سے گرو کر رہی ہے. اب یہ جو کورس میں اس وقت ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ ایک اکیڈیمک بنیاد بن جائے گا اگلے وقتوں کے لیے. اب اس سے ریفر کیا جائے گا جو بھی چیز مارکیٹ میں, بیکاز یہ چیز بائی دا بک جا رہی ہے. اس میں علی فواد کا کیا خیال ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر. جو چیز ایکسپلین کی جا رہی ہے وہ بائی دا بک کی جا رہی ہے. سو یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک توفیق دی کہ میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایشیا میں بھی ہندی اور اردو, کیونکہ لینگویجز سیم, صرف لکھنے کا طریقہ فرق ہے, اس کا شاید میں پہلا ٹیچر ہوں جو اس کو آن لائن انداز سے ایکسپلین کر رہا ہے. انگلش میں بھی آ رہے ہیں. انگلش میں اب مجھے کرنی پڑے گی, اب یہ میری مجبوری بن جائے گی, بیکاز دیر آر فیو ویڈیوز جو میں نے صرف انگلش میں تھوڑی بات ہی کی تھی, کیونکہ اس انداز سے ابھی تک سے کسی نے انگلش میں بھی نہیں کی. صرف فرق یہ ہے کہ میں اردو میں کر رہا ہوں, تو وہ ایک آدھ ویڈیو اس میں پاپولر ہو گئی. اور پھر کیونکہ مجھے یورپ میں بہت زیادہ جا کر یہ شوز کرنے پڑتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی جو نیٹ ورکنگ ایک وہاں ڈیولپ ہوئی, سو اٹ از پہچان وہاں پہ بھی الحمدللہ موجود ہے. اٹ از اے ڈیمانڈ آف دی آر کہ مجھے انگلش میں بھی بنانی چاہیے. آئی ول ڈو اٹ, لیکن میری پہلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہاں میں رہتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ دماغی نشو و نما کے لیے اس کا بیسک جو ہے یا اس کا جو آپ کو سمجھ آیا وہ یہ ہے. اس کے علاوہ بھی تو چیزیں ہوں گی جس سے جیسے وہ دماغ سے ریلیٹڈ ہی ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج اتنے زیادہ آپ کے تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں, اتنا اسٹریس لیول آپ کا بڑا ہوتا ہے, آپ پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں, اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اوور ویٹ آپ نے وہ کہہ دیا کہ بائی پروڈکٹ ہے, آپ کو شوگر کے مسائل ہیں, آپ بالکل جو ہے وہ لتھارجک فیل کرتے ہیں, آپ فریش نہیں ہوتے.
یعنی یہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا نا, پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلے تو صبح صبح اٹھ کے کھیتوں میں جانا اور بڑا تگڑا ناشتہ کرنا, محنت کرنی سارا دن, جلدی سو جانا, جلدی اٹھ جانا. آج تو لائف اسٹائل چینج ہو گیا. آج تو ہم نے 2 بجے جو ہے وہ ہوم ڈلیوری کروا کے برگر کھا رہے ہوتا ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں ٹو موٹیویٹ پیپل, کیونکہ ایک تو میرا مذہب کہتا ہے کہ ہارس رائڈنگ کا, دوسرا یہ ہے کہ سائنس بھی بتا رہی ہے اس کے اوپر, اور آپ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اس کے کون کون سے فائدے اور ہیں جو رائڈر کو جو ہے وہ مل سکتے ہیں. ہم اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ان فوائد کو. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسپریچول بینیفٹ سے. دیکھیں, خدا نے جو ہمیں بنایا ہے نا, جتنا ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں اتنا ایک اسپریچول ایلیمنٹ ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. ایز آئی نریٹڈ دا اسٹوری آف عمران ریاض بھائی, جتنا آپ اس کے قریب رہتے ہیں آپ کے اندر ایک اسپریچول گروتھ ایک ہوتی ہے کہ کیسے خدا نے ایک جاندار بنایا ہے اینڈ وی آر انٹریکٹنگ, اور وہ آپ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک وہ نشوونما ہوتی ہے. ون تھنگ, دین مینٹل پارٹ, یہ ایک ریلیکسنٹ ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو لیگزوٹنل ٹو گیٹ یور سیلف ریلیکسڈ. دس از اے ریلیکسنٹ. واہ, صبح آئیے, گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھیے, ریلیکس کیجیے, دنیا کو اس کی نظر سے دیکھیے, کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے, اس سے ایک مائنڈ فلنس ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ایسی سواری ہے جس میں آپ کچھ اور نہیں سوچ سکتے رائڈنگ کرتے ہوئے. یعنی کہ آپ کے پاس یہ امکان موجود ہے کہ کار چلاتے ہوئے آپ کے ذہن میں کچھ اسٹوری چل رہی ہے, یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ کچھ سوچ رہے ہو. یہاں معاملہ کیا ہے کہ ایک جاندار ہے جس کا اپنا دماغ ہے, جس کی اپنی سوچنے کی صلاحیت ہے, صرف وہ بول نہیں سکتا. اب ان دونوں نے ایک کام کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری اٹینٹیو. تو جب آپ اٹینٹیو رہتے ہیں, ایک آدھا گھنٹہ آپ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. ایون یو نو اف یو آر آن ٹریڈ مل ان جم, تو یو کین آلویز تھنک اباؤٹ تھنگس. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو ان بکھیڑوں سے نکالنا ہی ہے. آپ نیچر کے قریب ہیں, ریلیکس کر دیجیے, مائنڈ فل ہو جاتا ہے, یو نو فوکس ڈیولپ ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی غلطی کسی چیز کی طرف لے کر جا سکتی ہے. تو آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا پڑتا ہے, یا آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو تب آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, یا آپ کرتے کرتے انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں, دماغ شارپ ہو رہا ہوتا ہے. رسک اسیسمنٹ اسکل ڈیولپ ہوتا ہے. واہ واہ, رسک اسیسمنٹ اسکل بھائی دیکھیں, جتنا رسک آپ, جتنے رسک کے ساتھ آپ انگیج ہوں گے اتنا اس کو ڈیل کرنے کی کیپیسٹی آپ کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. سچویشنل اویئرنیس, جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ فیلڈنگ میں کھڑے ہیں, بال آئے گی 8 گھنٹے کھڑے ہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی نہ ہی آئے اور کبھی ایک دم سے آ جائے. ویئر اس وقت میں تو 8 سیکنڈ بھی نہیں ہے, اس میں آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم. آپ نے ہر وقت, کیونکہ کون سی چال میں ہے ہارس, خاص طور پہ جو ڈریساج ایکسرسائزز ہیں اس کے اندر تو ایک ڈیلیکیٹ موومنٹ ہوتی ہے, الگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے اندر آپ نے دماغ سے اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے ہارس کے ساتھ. اسی طرح جمپنگ ہے, وہ تو بالکل ہی مطلب ہارس نے جمپ کرنا ہے 160 سینٹی میٹر 1.6 میٹر, وچ مینس کہ وہ میرے سے بھی مطلب 170 کا اگر ایک انسان ہے تو اس سے بھی اونچی جمپس کرنی ہوتی ہیں. انفیکٹ کچھ کمپٹیشنز ہوتے ہیں جس میں 2 میٹر جمپ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے اندر مائنڈ فلنس کتنی ریکوائرڈ ہے. سو کسی کام پر فوکس کرنا یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور جو رسکس ہیں ان کو مینیج کرنے کی کیپیسٹی. ریفلیکس ایکشن بنتا ہے اس سے, آپ کے ریفلیکسز مضبوط ہوتے ہیں. دیکھیے ایک لیزی انسان ہے, آپ اس کے باسکٹ بال آپ کے ہاتھ میں اور اچانک سے آپ اس کی طرف پھینکیں, وہ لگے گا اس کو زور سے, لیکن ایک جس کے ریفلیکسز مضبوط ہیں وہ ایک دم سے پکڑ لے گا. یہ ریفلیکسز ہیں جو آپ کے مضبوط ہوتے ہیں رائڈنگ کے ساتھ, بیکاز کبھی بھی آپ گر سکتے ہیں, کبھی بھی ہارس کا کچھ ہو سکتا ہے. تو دماغ ہر وقت کیلکولیٹ کر رہا ہے, یار کچھ ہوا تو یہ کرنا ہے, کچھ ہوا تو یہ کرنا چاہیے, ایسے ہوا تو یہ کرنا ہے. ابھی میں رائڈ آؤٹ پہ جا رہا ہوں اور میں نے نہر کے اندر جانا ہے, اچھا یار یہ ہو سکتا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے. پلاننگ, یہ سب کچھ ہر وقت چل رہی ہے. یہ ہیں وہ رائڈنگ کے فوائد جو انسان کو ایک کامیاب انسان بنا, ایک کامیاب لیڈر بھی, کامیاب لیڈر. یو مائٹ ہیو سین دیٹ. وہ تمام بورڈنگ اسکولس جو برٹش دور میں بنے, یا اس وقت کے دور میں جس وقت ڈیموکریسی غالباً اتنی نہیں تھی, یا جو بادشاہوں نے بورڈنگ اسکولس بنائے, ان سب کے اندر رائڈنگ ایک خاص حیثیت حاصل کر گئی. لائک ایجسن کالج, لارنس کالج میں بھی تھی,
لارنس کالج گھوڑا گلی وہاں برن ہال میں. یہ تو یہاں کے اسکول ہیں, باقی اور دنیا جہان کے اسکول وہاں یہ ہوتی تھی کہ لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی. تو وہ کسی کا چرچل کا غالباً یہ کال ہے کہ وہ تمام وقت جو سیڈل کے اوپر صرف ہوا ہے, ایوری آور ایوری مومنٹ وچ از یو نو, جو سیڈل کے اوپر آپ کا صرف ہوا ہے, اٹ از ناٹ ویسٹڈ. ایوری آور ایوری مومنٹ اسپینٹ آن ان سیڈل اٹ از ناٹ ویسٹڈ. ٹھیک ہے جی. فزیکل فائدے کیا ہے؟ دیکھیے ہم اب واک نہیں کر پاتے, ایسے ہی ہے, بیٹھ کے کام کرنا یہ ایک معاملہ بن چکا ہے. تو اس سے یہ کارڈیو واسکولر ایکسرسائز ہے جس کو ہم کارڈیو بول دیتے ہیں. اگر ایک رائڈر 45 منٹس ٹراٹ میں رہتا ہے تو وہ 200 کیلوریز برن کرتا ہے. تو اگر آپ ایک ماڈریٹ ڈائٹ انٹیک لے رہے ہیں اور ساتھ 200 کیلوریز ڈیلی برن کر رہے ہیں تو یو آر آلریڈی ان ڈیفیسٹ. آپ کیلوریفک ڈیفیسٹ میں ہیں, کیلری ڈیفیسٹ میں ہیں, اور آپ ایک ہیلدی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیلریز اتنے ہی ٹائم میں اگر آپ بیڈمنٹن کھیلیں تو اس میں اتنی کیلریز برن نہیں ہوتی. حالانکہ اگر آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیڈمنٹن اور اسکواش ایسی اسپورٹس ہیں جس میں آپ بھاگ بھاگ کے اور شاید پوری باڈی آپ کی جو ہے وہ اس وقت ورک آؤٹ کے اندر ہوتی ہے, تو شاید اس میں لنگس کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. لیکن اس کے اندر یہ جو 45 منٹس کی ایکٹیویٹی ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کسی اسپورٹ کے اندر ہیں, ہارس بیک آرچری کر رہے ہیں, ٹینٹ پیکنگ کر رہے ہیں, شو جمپنگ خاص طور پہ جو کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شو جمپنگ پرفارمنس اسپورٹس کو لے کر ہارسز کی سب سے پیک کی اسپورٹ ہے, بیکاز یو نیڈ ٹو نو مینی تھنگس بفور ڈوئنگ اٹ. تو اس میں 1 منٹ میں 7 کیلوریز برن ہوتی ہیں. تو آدھے گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ 210. ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے میں 210 ہو گئی. اور اگر آپ 1 گھنٹہ کر رہے ہیں تو 420 ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ فزیکل آپ کو ایک دے رہی. پھر انسان کا اسٹرکچر کس چیز پہ کھڑا ہے؟ وہ میرے بائسن مسلس پہ تو نہیں کھڑا, یا بائسیپ اور ٹرائسیپ پہ تو نہیں کھڑا. وہ کس چیز پر کھڑا ہے؟ وہ میرے کور مسلس پہ کھڑا ہے, جو میری کمر کے ارد گرد کے مسل ہیں, جو میرے ہپ کے مسلس ہیں, یا جو میرے پیٹ کے ارد گرد کے مسل ہیں. سو وین یو آر رائڈنگ ایکچولی وہاں پر آپ نے اپنی ٹانگیں پل کر کے رکھنی پش کر کے رکھنی ہوتی ہیں اسٹرپس کے ساتھ, اور آپ نے اپنا پاسچر اسٹریٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے. سو یو آر کنٹینیوسلی ورکنگ آن یور کور مسلس. سو آپ کو کھڑے ہونے کے لیے بھی جو بیلنس درکار ہے وہ بنیادی طور پر ان مسل سے آپ کھڑے ہوتے ہیں. سو یہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کا سانس لینے کا ایلیمنٹ, بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس سے. سو یہ تمام فوائد ہیں. یہ میں جو آپ کو اتنے فگرز دے رہا ہوں یہ کوئی میرے فگرز نہیں ہیں. اگین یہ کوئی سینہ بسینہ میں نے نہیں سنی بات, یہ امیرکن ہارٹ ایسوسی ایشن, یہ ان کی ریسرچ ہے. اوکے صحیح, بالکل صحیح. سو اٹ واز اے کولیبوریشن بٹوین امیرکن ہارٹ ایسوسی ایشن اینڈ برٹش ہارٹ سوسائٹی, اور انہوں نے دیز آر دا فیکٹس جو کہ انہوں نے پریزنٹ کیے. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ صرف جو ہے وہ ملٹری یا بیوروکریسی یا الیٹ کہہ لیں یا اشرافیہ کچھ بھی کہہ لیں, عمرہ کہہ لیں آپ, جو ہے وہ پریویلیج کلاس کہہ لیں آپ, ان کے لیے ہے. اب جو جیسے آپ کا رائڈنگ کلب ہے اس کی افورڈیبلٹی کیا ہے؟ وہ افورڈ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس پہ کتنا ایکسپینس کتنا آ رہا ہوتا ہے؟ گھوڑا کتنے کا مل جاتا ہے؟ آپ کو کتنا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے اس کے اوپر؟ وہ ریکور بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ کس طرح سے چلتا ہے معاملہ؟ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا. کہ جو ہمارے دو فیسلٹیز ہیں اس وقت, ایک ویلنشیا میں ہے لاہور میں, اور ایک شیخوپورہ میں ہے چاند باغ ایکویسٹرین سینٹر. یہ 2 فیسلٹی ہیں. وہ کافی بڑی فیسلٹی ہے شیخوپورہ میں, دیٹس مور آف کیونکہ وہ بورڈنگ اسکول ہے اور اس کے ساتھ ارینجمنٹ ہے, تو اٹس اے ہیوج فیسلٹی. آئی تھنک پاکستان کی بڑی فیسلٹیز میں, مطلب اگر میں کسی کو اور کو انڈر مائن نہ کروں تو ایز فار ایز فیسلٹی از کنسرن تو وہ شاید سب سے بہتر ہے. ہاں ابھی اسٹرینتھ کم ہے, وی آر ورکنگ آن اٹ. سو ایونچولی وہاں پر ابھی نمبر آف ہارسز ہمارے پاس 12 ہیں, بٹ لیٹر آن ویل انکریز دیٹ. ویلنشیا کا جو رائڈنگ کلب ہے یہ بنیادی طور پر کوئی کمرشل وینچر نہیں تھا, یہ ہمارے اس شوق کی مینیفیسٹیشن تھی کہ لیٹس ڈو اٹ, کچھ سوسائٹی کو ریٹرن کرتے ہیں اگر ہمیں یہ شوق ہے. تو یہ کوئی مہنگا شوق جو لگتا ہے بظاہر وہ نہیں ہے. دیکھیے آپ 2000 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مسئلہ فریکوینسی ہے. فریکوینسی کیا ہے نا, آپ ایک دفعہ کریں
انکریز کریں. اگر آپ کھانا باہر کھانے جاتے ہیں تو آپ کے 10,000 روپے کہیں نہیں گئے. آپ کھانا نہ کھائیں, آپ ویک میں 2 دفعہ رائڈنگ کر لیں. تو یہ بڑا ہی افورڈیبل معاملہ ہے. اور کیونکہ اگین اگر کسی کو اس کو آپ فٹ بال سے یا بیڈمنٹن سے نہ کمپیئر کریں, کیونکہ ادھر کوئی کاسٹ انوالو نہیں ہوتی. یہاں پر کیونکہ ہارس کو مینٹین کرنا ہے, اس کے ایکسپینسز کو لک آفٹر کرنا ہے, تو آف کورس وی ہیو ٹو, ہمیں کچھ نہ کچھ تو فی رکھنی ہے. سو بہرحال جو ایک ٹپیکل جمنیزیم ہے یہ اس جتنی ہی فی ہے. یہ میں کمپیریزن اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. نمبر کیا ہوتا ہے اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن ایک اچھے جمنیزیم کی جو منتھلی فی ہے اتنی یا اس سے کم فی یہاں پہ ہے. سو اٹ از مینیجیبل. ٹھیک ہے. گھوڑا کتنے کا ملتا ہے؟ ہارسز پرائس کیا ہے؟ یہ ایک بڑا ریلیٹیو کوسچن. ایک گھوڑا رکھنے پہ خرچہ کتنا آتا ہے پر منتھ؟ 1 کروڑ کا گھوڑا بھی مارکیٹ میں موجود ہے اور 1 لاکھ کا بھی موجود ہے. میرے حساب سے ایک ڈیسنٹ ہارس آپ کو 300,000 سے 500,000 کے بیچ میں مل جاتا ہے. اچھا. جو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ اس کو گھوڑا خریدنے کا نہیں ہے, اس کو مینٹین کرنا. ایسے ہی ہے. تو مینٹیننس جو ہے اگر آپ ڈیسنٹ مینٹیننس کریں تو آپ 45 سے 50,000 روپیز پر منتھ میں آپ ہارس مینٹین کر سکتے ہیں. اچھا. اس میں سارا اپنے پاس رکھ کے یا آپ کے پاس رکھ؟ ہمارے پاس رکھ. آپ کے پاس رکھ کے. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیسنٹ بیسک مینٹیننس ہے. ہاں اگر آپ پھر جتنا چلتے جائیں اتنا اچھا. یا زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, ایک فیملی ہے اس میں 2-3 بچے ہیں, اسپاؤسز ہیں, تو وہ مل کر ایک اینیمل رکھ لیتے ہیں اور پھر اس پر رائڈنگ کرتے رہتے ہیں, ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک فیزیبل سچویشن بن جاتی ہے. تو اب لاہور کے اندر ہارس رکھنا یہ آسان ہو گیا ہے. اس سے پہلے کیا ویسے اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ شہروں سے دور ہوا کرتے ہیں ہارس رائڈنگ کلبس. تو یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ لاہور کے اندر آپ کو یہ فیسلٹی, جہاں بڑی بڑی ممبرشپس آپ نے نہیں دینی کہ پہلے سے ہی چھانٹی کر لی جائے کہ بھائی پریویلیج کلاس ہی آگے آ سکے, ایسا نہیں ہے. آپ پر منتھ پے کر کے آپ ہارس رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب اس میں ایج گروپ مجھے بتائیے, کس عمر سے کس عمر تک جو ہے وہ منیمم اور میکسیمم جو ہے وہ ہارس رائڈنگ کی جا سکتی ہے؟ بنیادی طور پر جو ہی بچہ پیدا ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہارسز کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دینا چاہیے کسی نہ کسی فارم میں. میں نے انٹریکشن بولا رائٹ. میں نے آئی اسٹارٹیڈ ود این ایگزامپل کہ وہ میری بیٹی جب 7 دن کی ہوئی تو میں نے اس کی باقی چیزیں بعد میں کی, پہلے اس کو ساتھ لے کے گھوڑے پہ بیٹھ گیا. اب میرے خیال سے وہ مجھے بھگتنی بھی پڑ رہی ہے بات. بھگتنی پڑے گی. 7 دن کے بچے کو آپ نے جو ہے وہ بتا دی ہے. تو اب وہ ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ ریئلی ویل ماشاء اللہ. تو آپ کسی نہ کسی فارم میں اگر آپ چاہتے ہیں انٹریکٹ کرائیں. ادروائز 5 سال کا بچہ کر سکتا ہے, 6 سال کا اور بھی بہتر کر سکتا ہے. اور 6 سال سے لے کر 12 سال کی جو ایج ہے اس کے اندر لرننگ کرو بڑا زبردست ہوتا ہے, اسٹیپ لرننگ کرو. کیونکہ دیکھیں ویٹ نہیں ہے اس بچے کا, تو وہ بہت جلدی اپنا بیلنس فائنڈ آؤٹ کر لے گا. وہ مشکلات جو شاید میری اور آپ کی ایج میں ہمیں ہیں ان کو نہیں ہے. سو وہ بڑی تیزی سے یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو آپ نے کہا اسٹارٹنگ ایج کیا ہے رائڈنگ کی؟ اسٹارٹنگ ایج 5 اور 6. یوزلی 6 کہی جاتی ہے. میں 5 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بچے نے ہمیں حیران کر دیا تھا کہ وہ 5 سال کا بچہ تھا اور وہ کمپٹیشن ہی جیت گیا رائڈنگ کا. ٹھیک ہے. آیا اور کہ جی میں بس, وہ پیرنٹس نے کہا بھائی میں جانوں میرا کام جانے, آپ اس کو بس کرا دیں. میں نے اس سے خود بانڈ شانڈ سائن کروایا. اس بچے نے سب کو ہرا دیا. سو دین آئی سیڈ کہ نہیں, اگر ہی کین ڈو اٹ تو 5 سال کا بچہ, شوق کی بات ہے, میرا خیال ہے شوق ہے. اس بچے کا وہی نا, اس کے ریفلیکسز بڑے مضبوط تھے, اتنے مضبوط ہو گئے تھے شروع سے لے کر کہ لائک ایک دفعہ میں نے دیکھا گھوڑے پہ وہ رائڈ کر رہا جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں نے دیکھا وہ بچہ ہے ہی نہیں اوپر, گھوڑا لیکن چل رہا ہے. وہ کیا ہوا کہ کہیں اس کو جرک ملا, وہ ان بیلنس ہوا, لیکن دماغ اس کا ایسا کام کیا کہ وہ جو کچھ بیلٹس ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا, اور پھر اس نے اپنے آپ کو ریکور کیا اور واپس بھی آ خود ہی. واہ, یہ ہے وہ دماغ کی تیزی, ریفلیکس ایکشنز جو کہ پیدا ہو جاتے ہیں. سو اس ایج سے آپ شروع کر سکتے ہیں. اینڈ لیٹر آن آگے کی کوئی ایج نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو فائنڈ یور سیلف فٹ یو کین واک, یو کین ڈو اٹ. اچھا ایک چیز اور, ایک چیز رہ گئی تھی, پتہ نہیں مجھے وہ پوچھنی چاہیے یا نہیں پوچھنی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے, کیونکہ ہمارے آپ ذرا جائیں نا اس پہ باہر, اس پہ دیواروں پہ دیکھیں تو اس پہ مردانہ کمزوری سب سے زیادہ لکھا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیم ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی تعلق ہے اس کا اس چیز سے, کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ویسے اوور آل جو ہے وہ ایکسرسائز کے طور پہ یہ دیکھیں ایک ہیلدی ایکسرسائز ہے, کیونکہ اس کا اس
بایولوجیکل میکانزم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاؤ ایور ہم نے بنا دی ہے یہ بات انفارچونیٹلی کہ جی یہ مردانہ وجاہت کی نشانی ہے. ہے نا یہ والی بات یہ ہے نہیں, میں نے کہا بنا دی نہیں, میں نے کہ مارکیٹ میں یہ بات چل رہی ہے, مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہے کیونکہ ہم نے مردوں نے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے جس میں ہم کہیں کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے, لیکن ایکچولی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ دنیا میں لیڈیز اس کو لیڈ کر رہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. بلکہ اگر آپ جینٹس اگر آپ اس جینڈر کے ہیں تو ذرا تھوڑی مشکل بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, گرو کرنا. لیڈیز کی بڑی ہیجمنی ہے. پھر ایک ایسی رول بنا دینا کہ جی نہیں جی مرد تو وہ ہے جو گھوڑے پر سواری کرے, گھوڑیاں جو ہے گھوڑی پر سواری نہیں ہو سکتی. گھوڑیوں پر سواری نہ کرنے کا اتنا نقصان ہوا ہے ہمارے پورے دیسی گھوڑوں کی بریڈنگ کے میکانزم کو. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان سے بات کیجیے. واٹ ہیز ہیپنڈ ناؤ؟ ہم نے کہا کہ نہیں جی صرف نر گھوڑے پر سواری کریں گے کیونکہ مرد وہ ہوتا ہے جو گھوڑے پر سواری کرتا ہے, گھوڑی پر سوار کرنے والا مرد نہیں ہوتا. اب آپ کے سارے کمپٹیشنز میں کیا ہوا, صرف گھوڑے آ گئے. اب لوگوں نے بریڈ جب کیلکولیٹ کی, بریڈنگ کا جب میکانزم بنایا تو اس نے کہا جی فلانا گھوڑا فلانے گھوڑے کا بچہ ہے. اس ساری کہانی سے گھوڑی آؤٹ ہو گئی کیونکہ گھوڑی نے پرفارم نہیں کرنا, اس کی پرفارمنس آپ نے گیج نہیں کرنی, لہٰذا بریڈنگ میں آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. بھائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تھیوریٹیکلی 50% از گھوڑی اینڈ 50% از گھوڑا. اب ایک بچہ آئے گا, تو اگر آپ کوالٹی گھوڑیوں کی کوالٹی کا کوئی میکانزم ہی نہیں رکھیں گے تو آپ بریڈنگ تباہ کر رہے ہیں. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں 75% اس کا رول ہے. سو اس نیریٹو کی وجہ سے جس نے بھی کیا غلط ہوا ہے. ایک مطلب معذرت کے ساتھ, اگر مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ ایک جاہلانہ اقدام قدم تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا نقصان ہو گیا. بھائی پولو گھوڑیاں کھیل رہی ہیں, جمپنگ گھوڑیاں کر رہی ہیں, سو کم آن گرو اس چیز سے باہر نکلے. بالکل صحیح, گرو اپ. وہ ایز اعتزاز حسن صاحب نے کبھی کہا تھا نا, گرو اپ, سو کم آن گرو اپ. ٹھیک ہے جی. اچھا علی بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب اس کی بریڈ کی بات کرتے ہیں تو کون کون سی ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے بعد میں آپ سے ٹریننگ کا پوچھوں گا, پہلے آپ یہ مجھے بتا دیجیے. دیکھیے آپ بنیادی طور پر گھوڑوں کو 3 حصوں میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. ہاٹ بلڈڈ اینیمل, ہاٹ بلڈڈ ہارس, کولڈ بلڈڈ ہارس اینڈ وارم بلڈڈ ہارس. ہاٹ بلڈڈ ہارسز ہیں جیسے کہ تھورو بریڈ ہیں, عریبینز ہیں, جو کہ جن کا ٹیمپرامنٹ بہت ہائی ہوا کرتا ہے. عام طور پر ان کے سوم چھوٹے ہوتے ہیں, سائز میں بھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہوتے. یہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا اسٹیمنا بھی آف کورس ہوتا ہے, بٹ ان میں کچھ زیادہ پاور نہیں ہوتی کہ یہ وزن کو لے کر آگے جا سکیں. ایک شارٹ ٹرم پرفارمنس کے لیے یہ اچھے ہارسز ہوتے ہیں. سو عریبین ہارسز ہیں, دے آر ویری گڈ ان انڈیورنس, لمبے لمبے سفر طے کرنا ایک ڈیسنٹ اسپیڈ میں. اسی طرح عریبین ہارسز آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر بیسک جو گھوڑوں کی بریڈ تھی, سب سے پرانی بریڈ ہے یہ. سو ان تمام بریڈز میں اس کا کوئی نہ کوئی رول ہے. اسی طرح تھورو بریڈ جو ہیں وہ ریسز میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ کم سے کم ٹائم میں کوئی خاص فاصلہ طے کرنا, یہ ایک اس کی صلاحیت ہے. پھر ایونٹنگ کے جتنے ہارسز ہوتے ہیں اس کے اندر تھورو بلڈ جو ہے وہ بڑا پوٹنٹ ہوتا ہے. اسی طرح اب کولڈ بلڈڈ ہارسز کون سے ہیں, یہ اس کی اپوزٹ چیز ہے. یہ وہ ہیں جو تیز نہیں ہیں لیکن پاورفل ہے. سو دیر فور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل تشیع بھائی جو شبیب بڑے بڑے گھوڑے ہوتے ہیں, دے آر کولڈ بلڈڈ ہارسز. اوکے, بڑے بڑے سم ہیں, موٹی موٹی ہڈی ہے, بڑی صحت مند. بڑی یہ صحت ہے, غلط ہے, صحت مند کی بات نہیں ہے. اچھا, وہ بریڈ ہی ایسی ہے. اوکے 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 اوکے, وہ بریڈ ہے کیونکہ صحت مند دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اس کی اگر باڈی ہی چھوٹی ہے تو ہم اس انداز سے کہتے ہیں تگڑا گھوڑا ہے. سو کولڈ بلڈڈ ہارسز جو ہیں ان کے اندر ویٹ لفٹنگ کیپیبلٹی, ویٹ کو کیری کرنا, اس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. سو دیر فور یہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے وزن کھینچنے میں. ٹریکٹر سے پہلے یہ استعمال ہوتے تھے, یا جو جنگوں میں بڑی بڑی کیننز لے کر جانی ہوتی تھیں. اگر آپ نے وہ جرمن کینن دیکھی اور ریلوے پر لے کر جا, وہ تو خیر ریلوے پر تھی, بٹ جہاں ریلوے ٹریکس نہیں ہوتے تھے وہاں یہ ہارسز جو ہیں وہ پل کیا کرتے تھے. سو یہ بڑے زبردست ہارسز ہیں جن میں پرچرونز ہیں, فریشینز ہیں, ان میں اور بہت ساری بریڈز ہیں.
جو کہ نوریکرز ہیں, سفکس ہیں. سو یہ کولڈ بلڈیڈ اینیملز میں آتے ہیں, اور دے آر اگر آپ ان کو ایڈ یوز کریں گے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا ان کو بھگانے کی کوشش کریں گے تو دے ول ناٹ بی, مطلب ایجلٹی ان میں نہیں ہوتی, یہ تیز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کی جو ویٹ کیرنگ کیپیسٹی ہے یا ویٹ اس میں بہترین ٹھیک ہے جی. کیریج بڑی بہترین ہے. کیریج ایک اسپورٹ ہے, دیکھیں نا لوگوں نے, ہم نے ایک ہی اسپورٹ کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. ہارسز جب ہم مختلف اسپورٹس ہم نے ختم کر دیں تو ہم نے بہت سارے ہارسز جو اسپورٹ کو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے, ان کا پرپز ختم ہو گئے, ٹھیک ہے جی. پھر درمیان کی چیز کولڈ اور ہاٹ کے بیچ میں کیا آیا, وارم بلڈیڈ ہارس. اب وارم بلڈیڈ ہارس کیا ہے, جس کے اندر کولڈ ہارسز کی کچھ پراپرٹیز ہیں, کچھ ہاٹ بلڈیڈ کی پراپرٹیز ہیں. یہ ہے سکسیزفل پرفارمنس ہارسز. لہٰذا ڈریساج, ایکوریٹ رائڈنگ, جہاں ہم ٹریننگ گھوڑے کی چیک کرتے ہیں, یا جمپنگ یا ایونٹنگ, وہاں یہ ہارسز ہیں جو کہ پرفارم کرتے ہیں. اوکے. ڈچ وارم بلڈ, بیلجین وارم بلڈس, جناب وہ نیدرلینڈس کے, جی وہ جس طرح ڈچ کی میں نے بات کر دی, ہنگیرین وارم بلڈ, سویڈش وارم بلڈ, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ وہ سارے ہارسز ہیں جو کہ وارم بلڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. سو یہ وارم بلڈز بنیادی طور پر اپنی پیڈیگری پر نہیں پہچانے جاتے کہ جی اس کا بچہ یا بریڈ پیورٹی, یہ پرفارمنس پہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہارس اس نے پرفارم کیا, اس نے پرفارم کیا. اوکے. یہ وارم بلڈ میں آتے ہیں. اوکے. سو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں کون سی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ پاکستان میں عربز ایگزسٹ کرتے ہیں, تھورو بریڈز بہت زیادہ ہیں. ہماری اپنی دیسی گھوڑے جو کہ ہاٹ بلڈڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. بس یہ سانحہ نہ ہوتا گھوڑیوں والا تو ہم لوگ ایک رجسٹرڈ باڈی ہوتے اور کافی کچھ ہو سکتا تھا. ہاٹ بلڈڈ اینیملز یہ سارے موجود ہیں. پھر ہمارے پاس کولڈ بلڈڈ میں پرچرونز موجود ہیں. آرمی میں کیونکہ ضرورت ہے, میولز پروڈیوس ہوتے ہیں. کولڈ بلڈڈ میئر, کولڈ بلڈڈ گھوڑی استعمال کرتے ہیں, اور ڈونکی استعمال کرتے ہیں ایز اے میل. تو اس سے خچر جو پروڈیوس ہوتا ہے بڑے سائز کا, وہاں یہ یوز ہو رہے ہیں. اور پھر ہماری شبیہ کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں. یہ سارے موجود ہیں یہاں پہ. پرچرونز ہیں, نوریکرز ہیں, سفکس ہیں. پھر وارم بلڈ میں ہمارے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں. اوکے, ہینوویرینز اور کلیولینڈ, یہ سارے کلیولینڈ بے, یہ گھوڑے جو ہیں یہ آرمی میں گفٹ کیے گئے پہلے, اور ان سے کچھ معاملات چل رہے ہیں. لیکن وہ انٹیلیجنٹ بریڈنگ یا وہ بریڈنگ جو کسی اسپورٹ کی طرف جا سکے, وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ان فیکٹ آئی ہیو سین اے ویری گڈ اینگلو عربین میئر جس سے میول پیدا کیا جا رہا تھا. So again it's their thing, but this is what جیسے بھی ان کو بہتر لگتا ہے. بٹ کیا ہوتا ہے, اچھا پھر اس میں ایک اچھا کمبینیشن جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے جس سے ہم بہت ساری اسپورٹ میں استعمال کر سکتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, اینگلو عربین. اس میں کچھ وارم بلڈ کی کیپیسٹی, کچھ کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ کہ یہ بائی ڈیفینیشن وارم بلڈ نہیں ہے. عربین اسٹالین یا عربین, ایک ہاف عربین لیتے ہیں اور ایک ہاف جو ہے وہ تھورو بریڈ لیتے ہیں, اور اس سے جو اینیملس پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو ہم اینگلو عربین. یہ وہ نسلیں ہیں جو کہ. پھر آپ نے کوشچن کیا کہ گھوڑوں کو ٹریننگ کیسے, کس طرح سے, کتنا ٹائم لگتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے گھوڑے کی کہ ہر ایج اور جینڈر پر گھوڑے کا ایک مختلف نام ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. جب گھوڑا پیدا ہوتا ہے, اگر وہ نر ہے تو اس کو کہتے ہیں کولٹ, اگر وہ مادہ ہے تو اس کو کہتے ہیں فلی. اوکے. اگر وہی گھوڑا نر جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسٹالین, اور اگر وہ گھوڑی ہے تو اس کو کہتے ہیں میئر. نام بدل گیا. اب وہ اسٹالین اگر بریڈیبل ہے, بریڈنگ کیپیسٹی ہے, تو وہ اسٹالین ہے. اور اگر اس کی بریڈنگ کیپیسٹی کو ختم کر دیا ہے بیکاز وہ کوئی ایسا گھوڑا نہیں ہے جس سے بریڈ کیا جا سکے, اب اس کو کہتے ہیں گیلڈنگ. گھوڑا اگر 1 سال کا ہو جائے اس کو کہتے ہیں ایئرلنگ. سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے جی. سو میں نے باتیں اس لیے بتائیں کہ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک گھوڑے کو کن سٹیجز میں ٹرین کیا جانا چاہیے. اب نہ یہ بھی ابھی, کیونکہ میں نے بھی اس کے اوپر یوٹیوب کی ویڈیو نہیں بنائی اس ٹاپک پہ, سو دس از دا فرسٹ ویڈیو آن دس ٹاپک. جب گھوڑا پیدا ہوتا ہے تو کم از کم 6 مہینے اس کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے, کم از کم. زیادہ پلائیں اچھی بات ہے. جب وہ 1 سال کا یعنی ایئرلنگ ہو جاتا ہے تو اس وقت ان کو فیلڈز میں چھوڑ دیتے ہیں. جتنا بھاگتا ہے اتنی اس کی اچھی گروتھ ہوتی ہے. جب وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے, کچھ لوگ اس کو 2.5 سال کے لیے بھی کہتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے بریڈ پہ بھی, کچھ جلدی گرو کر جاتے ہیں, کچھ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں. جب وہ 2 سال یا 2.5 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس گھوڑے کو بریک کیا جاتا ہے. اچھا. اس کو اسٹیبل میں لے آتے ہیں کہ اسٹیبل میں گھوڑے کو رہنا سکھاتے ہیں, اس کو لنج کرتے ہیں, اس کو مانوس کیا جاتا ہے ٹیگ اکوپمنٹ سے, سیڈل سے, اس کے جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہیں,
ان سے مانوس کیا جاتا ہے, اس کو رائڈیبل بنا دیا جاتا ہے. رائڈیبل بنانے کے بعد پھر 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اوکے. کیونکہ اب اس کی پھر ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں. ہڈیوں کے بننے کا جو پروسیس ہے, ڈیولپ ہونے کا پروسیس ہے, وہ 6 سال تک رہتا ہے. اچھا. لیکن اب 3 سال کا جانور اس لیول پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو سپورٹ کے اندر ڈالیں. سو آہستہ آہستہ 4 سال تک وہ ینگ ہارسز کی کیٹیگری میں تیار ہو کیا کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے, 2 سال کا جانور اس کو ریس میں لگا دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سو یہ وہ بائی دا بک پروسیس ہے جس پر ہمیں گھوڑوں کو. ایوریج عمر کتنی ہوتی ہے پاکستان میں؟ 15 سال کے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں فار فیو ریزنس. ادروائز یہ 25 ایئرس تک پرفارم کرتے ہیں, اور پھر 25 ایئرز ایک ایوریج ایج ہوتی ہے ان کی جو ہے. کیونکہ جب آپ اس گھوڑے کو جلدی کام پہ لے آئیں گے اور اس کی ٹریننگ صحیح خطوط پر نہیں کریں گے, تو ایسے گھوڑے کی ان باڈی پارٹس پر یا ان اسکیلیٹن کے ان حصوں پر ایسا لوڈ آئے گا. گھوڑا اگر شیپ اپ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے سیدھا سیدھا کھیلنا شروع کر دیا, تو وہ گھوڑا ایسے لوڈ لے گا جو کہ اس کو نہیں لینے چاہیے. سو ایونچولی اس کی عمر جو ہے وہ کم ہو جائے گی. سو دیٹس ہاؤ یو ٹرین دا ہارس. اینڈ گریجولی آپ جب 10 سال کا ایک گھوڑا ہوتا ہے نا, جس کو ہم بوڑھا گھوڑا کہہ دیتے ہیں, وہ ایک میچور گھوڑا ہے جس سے آپ وہاں سے تو آگے چلنا تھا, پرفارمنس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اچھا, آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اتنا بہترین آپ نے بتایا سارا کچھ, پاکستان میں یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ انڈیویجولز نے کسی سپورٹ کو نہیں اٹھانا ہوتا, ادارے اٹھاتے ہیں. ہمارا ادارہ ہے یہ, مطلب ایک اسکول ہے, اس نے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ایتھلیٹس پیدا کیے ہیں آرمی کے رائڈنگ کلبس یا HSN کالج میں جو بھی سیٹ اپ ہے. اس کے بعد اس وقت سب سے زیادہ ایتھلیٹس ہمارے اربن کلاسز ایریا میں. تو ایک ادارہ جب بن جاتا ہے تو پھر اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ عوام کو ہوتا ہے. تو ہمارا جو ادارہ تھا جس کی رسپانسبلٹی تھی یہ کرنا, اس کا نام ہے ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان. انفارچونیٹلی یہ ادارہ یا اپرچونسٹ کے ہاتھ میں رہا, جو کہیں ریٹائر ہو رہا تھا, اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ڈیسنٹ لائف چاہیے تھی, تو اس نے ادھر لگا دیا. یہ صرف ایکویسٹرین فیڈریشن کا حال نہیں ہے, سارے ایسے ہیں. صحیح ایک بات کر رہا ہوں. یا پھر اب مطلب یا پھر پولیٹیشین کے ہاتھ میں چلا گیا, یا کسی ایسے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا جو فیم چاہتے تھے, جو بنیادی طور پر سپورٹس ٹیکنوکریٹ نہیں تھے یا سپورٹس بیوروکریٹ نہیں تھے, ویژن کی کمی تھی, تو شاید انہوں نے اس رستے پر چلنا شروع کر دیا. سو واٹ ہیپنز ایونچولی, جب تصویریں بنانے کی ایک دوڑ لگ جائے گی تو پھر ہر بندہ چاہے گا کہ چلو ہم بھی بناتے ہیں, ہمیں بھی یہاں تصویر ملے گی, ہم باہر جائیں گے, ایسا ہوگا. سو اس گلیمر کے پیچھے سب چل پڑتے ہیں. سو اور واٹ ہیپنز ایونچولی, نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ٹیکنوکریٹ ہیں یا وہ جو ایکچولی ورکنگ بیوروکریسی ہے یا جو اسپورٹس کے بیوروکریٹس ہیں, اسپورٹس بیوروکریسی کے لیے CSS نہیں کرنا, بیسیکلی جو اسپورٹس کو سمجھنے ہیں, دا ایڈمنسٹریٹرس, دے ڈونٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو ورک, کیونکہ اس کو ٹائٹلس چاہیے. ٹائٹل پرفارمنس سے نہیں آتا, پالیٹکس سے آتا ہے. سو پولیٹیکل لوگ زیادہ شامل ہو جاتے ہیں, بیوروکریسی مائنس ہو جاتی ہے. تیسرا بڑا سانحہ جو ہمارے ملک کے ساتھ بھی ہے اور کے ساتھ بھی ہے کہ اسپورٹس کی تمام فیڈریشنز, یا کوئی ریٹائرڈ ملٹری آفسر چلا رہا ہے, یا کوئی ریٹائرڈ IG چلا رہے ہیں, یا وہ مطلب اتنا بڑا سانحہ بھی ہے کہ سرونگ آفسرز جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں. سو واٹ ہیپنس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط چلا رہے ہیں, صحیح چلا رہے ہیں. دا ریزن از, یہ وہ احتیاط ہے جو میں بات کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں چلا رہے ہیں. شاید ہمارا ملک ہی ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے سویلین سیگمنٹ میں اتنی میچورٹی پیدا نہیں کی, یا اتنی ہم نے آنیسٹی, یا ہم اتنے وی نیور اسٹوڈ ٹال کہ ہم یہ کرتے. تو ایونچولی وہ ادھر چلی گئی. ہوتا کیا ہے کہ جو سرونگ آفسرز ہوتے ہیں یوزلی دے آر پروموٹیڈ آفٹر 3 years. عام طور پر الیکشن جو کروانے ہوتے ہیں وہ اپنے 5 سال میں کرانے ہوتے ہیں, 4 سال میں کرانے ہوتے ہیں. تو ایک آفسر ابھی سمجھ ہی رہا ہوتا ہے سسٹم کو, بیکاز دیکھیں فار ایگزامپل ایک بریگیڈیئر ہے یا ایک میجر جنرل ہے,
انہوں نے اسپورٹس کو ہی تو نہیں چلانا نا, دے ہیو مینی ادر ایریاز ٹو لک آفٹر. یہ تو ایک آخری چیز ہے جو کہ وہ کریں گے. سو ٹل دا ٹائم دے انڈرسٹینڈ دا سسٹم, بدل جاتے ہیں, دے آر پوسٹڈ آؤٹ. وہ اوپر سے پوسٹ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور نیچے جو پولیٹیکل سیٹ اپ چلا رہا ہوتا ہے وہ بڑا غرا کر رہا ہوتا ہے, وہ آرام سے چلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے چلے جانا ہے. لک آفٹر ہم, ہی ول گیٹ ریٹائرڈ اور ہی ول بی پوسٹڈ آؤٹ, نیکسٹ ول کم, ہم ان کو لک آفٹر کر لیں گے. سو ہمارا جو یہ ادارہ ہے یہ انفارچونیٹلی یہ بھی اسی چیز کا شکار ہو گیا. حالانکہ جو اس کے اندر لوگ ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, بڑے اچھے پولیٹیکل اسٹیچر کے لوگ ہیں, زمیندار لوگ ہیں, لیکن سم ہاؤ ایک سپورٹ کو ڈیولپ کرنا, وہ جو پیٹریوٹزم ہے دیٹ از ناٹ دیئر. بالکل صحیح. لہٰذا آپ جب بھی اس کو برڈ آئی ویو سے دیکھیں گے تو آپ کو تصویریں کھنچواتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, کام کرتے ہوئے نہیں. آپ کو اپنی فیملی کو مضبوط کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, اپنے سرکل کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ وائز ڈیسیجنز یا وہ ڈیسیجنز جو کسی سپورٹ کو اٹھانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں لیں گے. میں یہ صرف اس کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. بیکاز وین آئی گاٹ انٹو دا سسٹم آئی ریئلائزڈ کہ اس معاملے میں کس حد تک چیزیں ہمیں, جب میں اسپورٹس کے حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ملک کا کیا حال ہوگا. سو یہ وہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ گرو نہیں کر پا. آپ دعا کریں, ہم دعا کرتے ہیں. اب یہ گرو کر رہی ہے بٹ اگین کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو فیوریٹزم نظر آتا ہے, کلیئرٹی کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ انداز میں, کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤ آنیسٹی میں, ٹرانسپیرنٹ انداز سے آپ کو میریٹوکریسی کی جو ہے وہ دھجیاں اڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. سو دیر فور واٹ وی ڈڈ, دیکھیں وہ ایک شعر ہے بڑا زبردست, میں نے وہ پچھلے دنوں اپلوڈ بھی کیا تھا کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. ہمارا کام کیا ہے, دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, واہ, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, واہ, پھر اگلی رت کی فکر کرو کہ اب کے پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. تو ہمارا کام ہے کام کیے جانا, ہم یہی کر سکتے ہیں, ہم سسٹم کو نہیں بدل سکتے. سو واٹ آئی ڈڈ, مجھے انیشیٹو لینا تھا کہ ہمارے اسپورٹس کے اسٹرکچر کے اندر ڈپارٹمنٹس بنے, کیونکہ کرکٹ ایک اسپورٹ ہے, ہاکی ایک اسپورٹ ہے. ایکویسٹرین اسپورٹس کی پرابلم یہ ہے یا اس کی ڈائیورسٹی یہ ہے کہ گھوڑے کے اوپر کئی اسپورٹس کھیلی جا رہی ہیں. پولو الگ ہے, جمپنگ الگ ہے, ٹینٹ پیکنگ الگ ہے. کرکٹ اور بیس بال ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اور ایک بال ہے, لیکن 2 الگ گیمز ہیں نا. اسی طرح گھوڑوں کی الگ گیمز ہیں. تو ہماری یہی کوشش تھی کہ ایک میریٹوکریسی پر کام ہو, بیوروکریٹس اس کے اسپورٹس بیوروکریٹس کام کریں, اسپورٹس ٹیکنوکریٹس اس پہ کام کریں, اینڈ اس سب اسپورٹس کے علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہو. سو وی ٹوک این انیشیٹو. ہم نے کہا ٹھیک ہے فائن, ہم ادارے کو چیلنج نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کرتے کہ سو وی ہیو رجسٹرڈ اے نیو اسپورٹس فیڈریشن جس کا نام ہے پاکستان ہارس اینڈ ماؤنٹڈ آرچری فیڈریشن. ہم نہ اس کے اندر کوئی آفیشل بننا چاہتے ہیں, نہ ہمیں کوئی پریزیڈنٹ لکھنے کا شوق ہے, نہ سیکرٹری جنرل لکھنے کا شوق ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام اسپورٹ بیوروکریٹس یا تمام اسپورٹ ٹیکنوکریٹس جو ایکچولی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ورکنگ اسپیس مل جائے. اوپر پوزیشنز کے لیے آپ سیاستیں کرتے رہیں, وہ چلتا رہے, بالکل, وہ نہ چینج ہوگا نہ چینج ہونا ہے, وہ آپ کا جانے, آپ کا کام, لیکن کام ہوتا رہے نیچے, کم از کم کام ہوتا رہے, گراس روٹ پر فائدہ ہوتا رہے, اور وہ جو سیاست والے ہیں ان کو تصویریں ملتی رہے, نیچے والے جو کام ہے وہ کم از کم وہ بیوروکریسی کرے. اچھا فارمولا ہے. سو دیر فور ہم نے وہ ایک باڈی بنا دی, رجسٹر ہو گئی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ. سو وہ تمام اسپورٹس جو یہ لک آفٹر نہیں کر رہے اور شاید ان کے علاوہ ان اسپورٹس کو کے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے, سو وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. اور ہم اب بھی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اچھے کولیبریشن کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ 20,000 گھوڑا تو صرف ٹینٹ پیکنگ کا ہے پاکستان کے اندر, اور ایمنس لیول پر بریڈنگ ہو رہی ہے. یورپ والے بڑے فخر کرتے ہیں کہ جی نارمنڈی فرانس, اس کے اندر جناب 6,000 گھوڑے ہیں, 20,000 گھوڑے ہیں آپ کے پاس. امیجن کریں کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. کم آن, ہیو سم بزنس آؤٹ آف اٹ. اپنے آفیشلز تیار کرو, اپنے ٹرینرز تیار کرو, بزنس ہوگا تو پیسہ آئے گا.
स्पोर्ट्स से सिर्फ हमें हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही होती, इससे बिजनेस जनरेट होता है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर बाहर की कॉम्पिटिशन्स लेकर आओ, इसलिए नहीं कि मेरा नाम बुलंद हो और नहीं, पाकिस्तान को फ़ायदा हो। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे, मैं अपनी ऑडियंस से दरख्वास्त करूँगा, आइडेंटिफाई देम, एटलीस्ट दिल में अंडरस्टैंड करें कि हमें ये कुछ नहीं करना जो हो रहा है, और एक नई सोच के साथ इस स्पोर्ट के लिए काम करें। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी आ सकते हैं और पाकिस्तानी लोग ज़र मुबादला कमा सकते हैं इसके ज़रिए बाहर जाकर। बहुत शुक्रिया अली फवाद भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है कि मैंने हो सकता है हुआ हो कोई आपका कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ हो सकता है किसी और का ऐसा प्रोग्राम हुआ हो, मेरी नज़र से इतना डिटेल प्रोग्राम जो है वो नज़र से नहीं गुजरा, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि तमाम आस्पेक्ट के ऊपर हमने बात की है। और जो थोड़ा सा भी इससे लगाव रखता है राइडिंग से, घुड़सवारी से, उसके लिए आज के प्रोग्राम में सीखने का बहुत ज़्यादा मौका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।